السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ آج ہفتے کا روز ہے، امید کرتے ہیں آج کا دن بہت اچھی ہیپننگز آپ کی لائف میں لائے۔ آن دیٹ نوٹ شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ، اور اخبارات کیا کہتے ہیں آج کے، اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے، دل کے امراض میں جو مبتلا مریض ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب سرجریز کی بات آتی ہے یا اوپن ہارٹ سرجریز کی بات آتی ہے تو میرے خیال سے بہت پریشانی اور بہت مشکل صورتحال ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ایکسپینسو بھی عمل مانا جاتا ہے۔ ای سی سی پی ایک ایسا پروسیجر ہے جس کے تحت کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں، اسے بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہوگا جب ہم کلچر، ٹورزم اور اس کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے جو سندھی کلچر ہے یا ثقافت ہے وہ ایک بہت خوبصورت ثقافت ہے، اور جس طرح اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے یقیناً قابل ستائش ہے۔ ایک سائیکل ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے ایس سی ڈی سی کی جانب سے، بھی ڈسکس کریں گے کہ سائیکل ریلی کے تھرو کس طرح یہ کلچرل اور ہیریٹیج سائٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک بڑی خبر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گزشتہ روز کے 2 دن یا 3 دن کا جو عرصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے مزید، تاکہ جو کاغذات نامزدگی ہیں جن جن علاقوں سے نہیں جمع ہو سکے یا جن جن کینڈیڈیٹس کے نہیں جمع کرائے جا سکے وہ جمع کرائے جا سکیں، جن میں سر فہرست ایم کیو ایم، پی ایم ایل این اور بھی دیگر باپ پارٹی کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی۔ تو بہرحال جی 2 دن کا ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے بڑھا دیا گیا تھا۔ آج اس سلسلے میں پہلا دن ہے، اور پھر کل آخری دن ہوگا۔ یہ جو 2 دن ہیں یہ مزید دیے گئے ہیں کینڈیڈیٹس کو، پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کو، کہ اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بری خبر ہے، جس میں بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قانون کی روشنی میں قانونی جو پہلو تھے ان کی تمام تر قانونی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کل فیصلہ سنایا، جس میں انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دیا گیا جو کہ پی ٹی آئی نے کروائے تھے، اور جس طرح وقت دیا گیا پی ٹی آئی کو، یقیناً بہت ایک طویل عرصہ دیا گیا کہ یہ اس پورے نظام کو سیدھا کر لیں، لیکن کہیں نہ کہیں پھر وہی کوتاہیاں یا غلطیاں کی گئیں کہ جس کے باعث یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لینا پڑا، اور جو بلے کا نشان ہے اسے اب محروم کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو دیکھنا ہوگا جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں اس پہ کیا امپیکٹ ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، قاسم راجپر صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں۔ قاسم صاحب ویلکم ٹو دی شو، کیسے ہیں آپ؟ قاسم صاحب پہلے تو یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے انتخابی عمل میں، اور کاغذات جو نامزدگی ہیں اس میں جو 2 دن کی توسیع ہے اسے کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وقت تھوڑا کم ملا ہے، مسائل زیادہ تھے، ہرڈل زیادہ تھیں، تو اس کو بیک لفٹ کرتے کرتے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریکویسٹ تھی اس پہ 2 دن کی توسیع کر دیا۔ تو اب بالآخر وہ جو ایک تاثر تھا کہ جی الیکشنز کو شاید ڈی ریل کیا جا رہا ہے یا نہیں کروائے جا رہے، یہ تاثر کس طرح زائل ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات کہ سپریم کورٹ کے جو واضح فیصلہ ہے اس کے بعد تو یہ تاثر اصولی طور پہ تو ختم ہونا ہی چاہیے، لیکن چونکہ ہم بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں اور مختلف چینلز، مختلف خبریں، مختلف منہ، مختلف باتیں ہیں، اس حساب سے اور یہ پریکٹس رہی ہے، یہ آج سے نہیں، جب سے یہ ہمارے پاس ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ 2 سے 3 دن چلتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن یہ 2 دن کا مارجن رکھتی ہے، چونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ آگے چل کے مطالبات ضرور کریں گے، اور لوگوں کو آخری دن بھی یہ ہمارے پاس ہوتا ہے نا کہ بجلی کا بل تب بنائیں گے جب تک یا تو ڈیٹ ختم ہونے والی ہوگی یا رش بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہماری جو ایک سماجی پہلو ہے، ایک سوچ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اچھی بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس پروسیس کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی حوالے سے مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن کا پروسیس کہیں پہ بھی رکنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب تو سپریم کورٹ کا جو اسٹیمپ ہے اس کو تو آپ بالکل کسی بھی حوالے سے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، بالکل بہت جی سپریمیسی ہے ڈیفینیٹلی جی بالکل، وہاں سے جو فیصلے آتے ہیں اس کا جو جسے ٹائملی ڈیسیجنز کو لینا ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ کرے تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس حساب سے چلنا چاہیے کہ بھئی ایک انٹیریم سسٹم ہے، اس کو ٹرانزیشن پیریڈ ہے، یہ آپ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم کی طرف جائیں گے، تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو الیکشن پروسیس ہے، ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کر رہی ہے، یا جو ادارے ہیں اس میں وہ اپنا اپنا رول کر رہے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز کیونکہ ہے ہی یہ پولیٹیکل سسٹم، تو ان کو اپنا رول جو ہے وہ زیادہ واضح طور پہ
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। कासिम साहब, यहाँ पे आपको नहीं लगता, जो आपने भी बात की इंटरिम सेटअप की, अगर बात कर ले गवर्नमेंट की, हुकूमत वक्त की, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमने माजी में भी इंटरिम सेटअप्स देखे हैं, लेकिन इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। माजी में अगर हम देखें, मलिक बैराज खालिद साहब रहे, फिर उसके बाद और भी इंटरिम सेटअप्स आए, इस तरह की चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं थी। हमने जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट को जिस अंदाज से प्रोएक्टिवली इन सारे इश्यूज को एड्रेस करते देखा है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं यहाँ ज़रूर बात करना चाहूँगा, जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए हैं, आपको नहीं लगता बहुत मुश्किल अमल था जिसे अब प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया? बिल्कुल। अच्छा, 18वीं तरमीम के बाद जो निगरान सेटअप है उसकी सिचुएशन पहले वाले से बिल्कुल कदर डिफरेंट है कि ये मुश्तरका तौर पे तय करके पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं इसमें। लिहाजा ये कहना कि किसी और तरीके से ये कोई पॉलिटिकल ये इंटीरियम सिस्टम आया तो ये तो हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्हीं का लाया हुआ पॉलिटिकल ये इंटीरियम सिस्टम है। तो लिहाजा, लेकिन मैंने जैसे कहा कि चूंकि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी है कि हर इदारा जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गवर्नमेंट हैं, अगर इस चूंकि इंटीरियम सेटअप को आपको लेके जाना है, आपको ट्रांजिशन पीरियड में जो परमानेंट आपका इलेक्शन के बाद आना जाएगा, तो लिहाजा बात है जिम्मेदारियों को कि आप ऐसा काम करें कि जो गवर्नमेंट निगरान हो या परमानेंट हो, उस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार है कि आप सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से तो आप तनकीद नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो जैसे फैसले कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों का हुकूमत से कोई वास्ता नहीं, या हुकूमत के हुकूमत ताबे है एक आइन के, और फैसिलिटेटर है, उसको सहूलत वाला किरदार अदा करना है कि इलेक्शन प्रोसेस को जितना शफाफ और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत अपना जो रोल है वो प्ले कर रही है, आज़ाद अदलिया अपने हिसाब से काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से काम कर रही है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्रोसेस तो अच्छे तरीके से चल रहा है। राइट। अच्छा, हम अगर माजी की बात करें, कुछ ही अर्सा पहले हमने देखा कि जिस तरह कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, एक मखसूस तबका था जिसकी तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज का शिकार रहा। हम कहीं ना कहीं ये कोताहियाँ या गलतियाँ कर बैठते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे जो एस्टीम्ड इदारे हैं, हम ये नहीं समझते कि उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में अगर हम मुसलसल उनको तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे या बेजा तनकीद करेंगे जिसका कोई वो नहीं है, बेसलेस एलिगेशंस लगाकर, और फिर उसके बाद इस तरह की सिचुएशन खड़ी कर देंगे, तो इदारे किस तरह काम करेंगे? देखिए, अगर हम आइडियल सिचुएशन देख लें कि हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या यूएसए, उस हिसाब से तो हमारे पास न सोच है, न लोग हैं, न इस तरीके से इदारे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशन, चूंकि हम इदारों की जब बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो अपने निज़ाम में रहते हुए बात करते हैं। लिहाजा हम जब निज़ाम की बात करते हैं तो ये सिस्टम वही है, हमें इस सिस्टम के तहत चलना है। आइडियल सिचुएशन हमारे पास नहीं है कि हम अपनी सोच के हिसाब से लोगों को चला सकें, अपनी सोच के हिसाब इदारों को चला सकें, तो लिहाजा ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होती है, लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस तनकीद का कोई अगर जवाब हो तो समझ में बात आती है। लेकिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से अगर आप तनकीद करेंगे तो इदारे ही बदनाम होंगे, उससे कोई हमें हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हो या अदलिया हो या और कोई इदारा हो तो अपना रोल प्ले कर रहा है और इन चीज़ों को देख भी रहा है। ठीक है, तनकीद होती है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, कभी कभार तनकीद अच्छाई के लिए भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर लोगों ने कहा होगा कि भाई टाइम कम है, इलेक्शन कमीशन ने इस तनकीद को मान लिया और कहा कि हाँ ठीक है, 2 दिन हम बढ़ा देते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें तनकीद अगर आप पॉजिटिव सोच से कर लें तो उसमें कोई कबात नहीं है, लेकिन इदारों को बदनाम करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हमारे इदारे हैं, जारी बात है, हमें इन्हीं इदारों के साथ चलना है आगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वेल टेकन। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी। पीटीआई बल्ला खो बैठी, पार्टी इलेक्शंस का लदम करार, उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल हमने फैसला देखा कि जिन कानूनी पहलुओं की तरफ इशारा किया जा रहा था, जो कॉम्प्लिकेशंस थी इस पूरे सिनेरियो में, जहां इंटर पार्टी इलेक्शंस की भरपूर मौका दिया गया कि आप करवाएं और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बावर कराएं कि आपने एक प्रॉपर आईनी तरीके से वो इंटर पार्टी इलेक्शंस कराएं, जो कि सामने नहीं हो सके और फिर ज़ाहिर है डेफिनेटली जिसके नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। किस तरह देखते हैं कल के फैसले को?
اچھا آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشن ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹی جس سے کرتی ہیں اس سے ہم کو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں، وہ ساری مینیج ہوتی ہیں، لیکن مینیج کو بھی آپ اس طریقے سے مینیج نہ کر پائیں تو اس میں پھر آپ کسی ادارے کو کہیں کہ اس نے ہمیں الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوئی کوشش کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور یہ صرف کوئی پی ٹی آئی کے لیے نہیں، یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ تمام پارٹیز کے تھے، اور ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ الیکشن پروسیس میں جب بھی جائیں گے تو آپ کو انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں۔ وہ کس طریقے سے ہوتی ہے ہم اس پہ کوئی بات نہیں کرتے کہ اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، مینیج ہوتے ہیں، کس طریقے سے ہوتے ہیں، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک آئینی ضرورت ہے الیکشن کمیشن اس پروسیس کو، جس پروسیس میں ہم آگے جا رہے ہیں اس کو شفاف طریقے سے عمل درآمد کرانے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار دیا، لہذا تمام پارٹیز کو اس طریقہ کار کو ماننا پڑے گا اگر الیکشن پروسیس کو وہ حصہ بننا چاہتے ہیں تو۔ رائٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اگر میں ایک اور نیوز سٹوری کی بات کروں تو ہمارے آنریبل منسٹر آف انفارمیشن ان کو بھی بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے بھائی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ خبر کیا کہتی ہے جی؟ مالی، انتظامی، سیکیورٹی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو انتخابات میں تاخیر کا باعث بنے۔ سوشل میڈیا کیمپینز ہم دیکھتے ہیں، اگر اس پر نظر ڈالیں تو بہت ایک فیک نیریٹو بھی دکھائی دیتا ہے، وہاں پہ مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، جس کے تحت یہ باتیں کی جاتی ہیں جی کہ ابھی ہم موجودہ صورتحال میں بھی دیکھیں تو بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس میں جی الیکشنز تو ہوں گے ہی نہیں، یہ تو ایک دکھاوا ہے کہ جس کے تحت پورا پروسیس کیا جا رہا ہے، کسی ایک پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، غیر جانبدار نہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ پوری کی جا رہی ہیں کہ یہ جانبدار ہیں ٹوٹلی، اور پھر یہ اگر دیگر ہم اس پہ ذکر کریں تو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بار بار ہمارے جو آنریبل انفارمیشن منسٹر ہیں وہ یہ کہتے رہے، پھر آرمی چیف صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ جی الیکشنز بر وقت ہوں گے۔ یہ جو مس انفارمیشن کا دور ہے اس سے باہر کس طرح نکلا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب سے آپ نے اخبار پڑھنا شروع کیا، وہ بھلے پرائمری سے کیا، وہ سیکنڈری سے کیا، جب سے ٹی وی دیکھنا شروع کیا، اور اب تو پی ٹی وی کے بعد بہت سارے اور بھی ادارے آ گئے ہیں، ایک لفظ ہم سنتے ہیں ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ہاں بالکل، مطلب یہ تو سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ہی لفظ جو ہے نا آگے بڑھتا چلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی پوزیشن نہیں ہوئی آج تک، نہیں ہوئی، نہ کبھی تھی نہ ہے۔ جی جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر دینے کی کوشش وہ لوگ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے حساب سے جو الیکشن پروسیس ہے وہ نہیں چل پا رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مطلب کے جو نتائج ان کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں، تو لہٰذا نیگیٹو کمپین۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فیس بک اور ٹویٹر کا جو زمانہ ہے یا واٹس ایپ کا جو زمانہ ہے، سوشل میڈیا کو جس طریقے سے کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ طور پہ وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو نہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ اداروں کو خیر خواہ ہیں، نہ اس پروسیس کو، جمہوریت میں یہ بڑی محنت اور بڑی اور دیکھیں یہ جو مسلسل الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جمہوریت میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس میں خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ مسلسل اس پروسیس کو چلتے رہیں گے تو اس میں جو خرابیاں، اور اللہ کا شکر ہے گزشتہ 20-25-30 سال سے جس طریقے سے الیکشن پروسیس آگے چل رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی خرابیاں ہیں اس سے زائل ہوتی جائیں گی۔ معاشی صورت اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے، یہ نہیں سکتے آئیڈیل پوزیشن ہے ہمارے پاس، لیکن ادارے کام کر رہے ہیں، معاشی صورتحال بہتر نہیں ہے تو بھی ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں، لیکن ایسی سچویشن نہیں جو تاثر دینے کی کوشش کری۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مطلب کے نتائج کے لیے الیکشن کمیشن پہ یا حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ قاسم صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، سوشل رسپانسبلٹی کی جب بات آتی ہے، ہم بحیثیت قوم یہ سوشل رسپانسبلٹی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر کوئی خبر وزن نہیں رکھتی یا اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ہم پھر بھی اسے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بلا تصدیق کیے یا اس میں کوئی ایسی انویسٹیگیشن کیے یا ریسرچ کیے ہوئے ہم اسے آگے شیئر کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم کوئی خبر ڈالیں گے تو بڑا نیریٹو بلڈنگ ہوگی، عوام کی جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، اس کی سوچ میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو مختلف سیاسی جماعتوں کے یا اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے میڈیا سیلز ہیں جو ہڈن کام کرتے ہیں، اپنی لابیز ان کی بنی ہوئی ہیں، ایک تو وہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ان کی یا شعور کا لیول وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں جو ہم توقع کریں، لہٰذا جس سچویشن میں ہم رہتے ہیں تو ان چیزوں کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، اور فیس کر بھی رہے ہیں، اس کے فوائد کم، نقصانات زیادہ ہی ہمیں ملے ہیں۔
تو لہٰذا ہم اور لاز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں لاز پہ عمل درآمد یا اس پہ لاٹھی کے زور پہ تو کوئی عمل درآمد، ہاں آپ کہیں کہ جتنے پیمرا نیپرا یہ ادارے اب یہی کام کرتے رہیں کہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے کرتے یا ایف آئی کا سائبر کرائم ونگ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذاتی طور پہ ذمہ دار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے آپ کو کہے کہ آپ ذمہ دار بن جاؤ. تو لہٰذا ہم ایک آزاد اور خود مختار نیشن ہے، اس حساب سے ہمیں ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو کسی اور کی غلامی کے بجائے کہ ہم کسی اور کی سوچ کو آگے بڑھائیں، تو اپنی آزاد جو ہماری حیثیت ہے اس کو ذہنی طور پہ بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہوئے آگے بڑھائیں. تو میرے خیال میں پاکستان کا بھی اسی میں اچھا ہے اور ہمارا خود کا بھی اسی میں اچھا ہے. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت نکالا، بہت شکریہ. قاسم راجپور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ، اور ڈیفینیٹلی یہ دور جو ہے تھوڑا مشکل ضرور ہے، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کا جو ایرا ہے یہ ہم لوگوں کو ہی بہتر کرنا ہے، اور آئی تھنک تھوڑی سی ذمہ داری جو ہے وہ بہت بہتر حالات پیدا کر سکتی ہے، بہت بہتر سچویشن بنا سکتی ہے. بہرحال جی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک بہت اچھی خبر، دل کے امراض میں مبتلا جو مریض ہیں ان کے لیے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ٹیک کون سی ہے 14. میں ہوں توصیق حیدر اور یہ ہے ٹرین رائزنگ پاکستان کی. سب سے پہلے آپ کو لے کر جاتے ہیں اس ٹرین کے پہلے سٹاپ پر، جہاں پر پیارے پیارے بچے ہر دن آپ کو لے جاتے ہیں ایک نئی دنیا میں. چاہے وہ وی ایف ایکس اور سی جی آئی کی امیجنیٹو دنیا ہو یا اسپیس اور گیلیکسیز کی خبریں، تعلیم، کھیل، صحت، سیاحت، بہت کچھ ہے. آپ بتائیں آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ. ریلز لگائیں صبح دوپہر شام، اور سٹوریز حسب ضرورت. سٹوریز تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، جن کے لیے چاہیے ہوتا ہے ایک زبردست سا ٹی وی لاؤنج، خوبصورت لائٹنگ، ریلیکسنگ سوفاز تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں. اس سب کے لیے چاہیے مگر اچھی صحت. رکنا مت بھولیے گا میرے اسٹیشن پر، کیونکہ میں رکھتا ہوں سب کو فٹ. رائزنگ پاکستان کی یہ ٹرین ہم ایسے چلاتے ہیں. اینڈ 3 اینڈ 2 اینڈ 1. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ مریض جو بہت پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دل کے جو امراض ہیں یا دل کے امراض میں مبتلا جو مریض ہیں وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوپ کرنا یا کیٹر کرنا. اور پھر ظاہر ہے ڈیفینیٹلی فائنینشیل ایکسپینسز بھی ہیں اور بھی بہت سے پہلو ہیں. پھر اوپن ہارٹ سرجریز کی طرف اگر بات کی جائے، یا پھر جو والوز کا بند ہو جانا، اس کے کھولنے کا پروسیس، یا پھر اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، یہ بہت کمپلیکیٹڈ پروسیجرز ہیں اور بہت پریشانی کا ایک عنصر ضرور رہتا ہے ساتھ ساتھ کہ کس طرح یہ شفا ملے گی یا نہیں ملے گی، یا پھر یہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ڈیفینیٹلی اس ساری صورتحال میں جہاں سرجریز کا ایک ایلیمنٹ بہت مشکل مانا جاتا ہے، وہاں انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن EECP ایک ایسا پروسیجر ہے کہ جس کے تحت دل کے جو امراض ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، جو والوز کی بلاکیجز ہیں انہیں کھولا جا سکتا ہے اور بنا سرجری کے یقیناً. اور بھی اگر فائنینشلی بھی بات کی جائے تو اس کے جو فائنینشیل اسپیکٹس ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنا افورڈیبل ہے اور کتنا نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شعیب احمد جعفری صاحب، فزیشین ہیں، ڈائبیٹالوجسٹ ہیں اور ساتھ ساتھ EECP کنسلٹنٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک نئی چیز ہے ہمارے جو عوام ہے اس کے لیے، کیونکہ دنیا بھر میں تو یہ پریکٹس ہو ہی رہی تھی لیکن پاکستان میں اس کے انٹروڈکشن بہت خوش آئند ہے. سب سے پہلے تو بتائیے گا یہ کام کس طرح کرتا ہے، یہ پروسیجر کس طرح کیا جاتا ہے، پھر اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں ہم بعد میں اس پہ آتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا یہ کس طرح کام کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. انہینس ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن یہ کوئی ایک نیا پروسیجر نہیں ہے، یہ ایک نان انویزو ٹریٹمنٹ آپشن ہے اور دل کے ان مریضوں کے لیے ہے جن کے لیے اب ہمارے پاس ہمارے کارڈیولوجسٹ یہ کہہ دیں کہ اب ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اب نہ ہم کسی قسم کی کوئی انویزو پروسیجر نہیں کر سکتے، نہ ادھر PCI جس کو ہم بولتے ہیں اسٹینٹنگ،
اور نہ ہی ان کا بائی پاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک بہت مؤثر اور ایک اچھا طریقہ علاج ہے جس کے اندر مریض کو ایک سوئی تک ٹچ نہیں ہوتی. زبردست. تو ایک نان انویسو ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ بتا دوں میں آپ کو کہ ECP وچ اسٹینڈس فار انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن، یہ سب سے پہلے 95 میں US FDA اپروو ٹریٹمنٹ ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک میں، چائنا میں اور ایون US کے اندر 100 نہیں ہزاروں سینٹرز جو ہے یہ کام کر رہے ہیں اور مریض جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. صحیح. اچھا یہ سن کے بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جس طرح کہا کہ کوئی نیڈل تک ٹچ نہیں کرتی اور بنا تکلیف کے، بنا کسی پروسیجر سے گزرے ہوئے، جہاں اوپن ہارٹ سرجریز میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، وہاں ان ساری کمپلیکیشنز کے باہر یہ جو پروسیجر ہے اس پہ جو اب لوگوں کا ریلائی کرنا یا ٹرسٹ فیکٹر ہے وہ کتنا ہے؟ کیونکہ ہم، اور پھر اس کی سکسیس ریشو بھی بتائیے گا کہ اب تک جتنے یہ ٹریٹمنٹس ہوئے ہیں اس میں سکسیس ریشوز کیا رہی ہیں، کس طرح لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیں، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بہت ہی سہل اور آسان زبان استعمال کروں تاکہ ہماری عام پبلک کو یہ بات سمجھ میں آئے. بالکل. تو اس میں ایکچولی ہوتا یہ کہ جب بھی دل کی کوئی شریان بلاک ہو رہی ہوتی ہے تو ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں کولیٹرلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کی ایگزامپل اس طریقے سے دیتا ہوں عام طور پہ مریضوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک نہر ہے اور وہ کسی کھیت کو سیراب کر رہی ہے تو اگر وہ نہر بلاک ہو جائے تو کچھ دیر کے بعد چھوٹی چھوٹی نہریں اس کے اطراف سے بن کے اسی علاقے میں دوبارہ پانی دینا شروع کر دیں گی. سیم از دا کیس ود کورونری آرٹریز جو ہمارے دل کے پٹھوں کو سپلائی کرتی ہیں. اگر وہ بلاک ہو رہی ہو یا بلاک ہو جاتی ہے تو اٹس اے نیچرل میکینزم کہ نئی بلڈ ویسل جس کو ہم بولتے ہیں نیچرل کولیٹرلز وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس عمل کے ذریعے ہم ایکچولی کیا کرتے ہیں کہ اس نئی شریانوں کے بننے کا عمل جس کو ہم عام اپنی زبان میں اینجیوجینیسس کہتے ہیں اس کو پوٹینشیٹ کرتے ہیں، اس کو آگمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 پیئرس آف کف، یعنی کہ کف جو ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلڈ پریشر کا کف ہوتا ہے. جی بالکل. ویسے بڑے کف ہوتے ہیں، وہ ہم جو ہے ہمارے جو لوور لمبس ہیں پیشنٹ کے اس کے 3 لیولز پہ اس کو ہم ٹائی کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں. ایک لیگ کے لیول پر، پھر مڈ تھائی اینڈ دین اپر تھائی. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ کارڈیک سائیکل جو دل کی سائیکل ہوتی ہے، دل کی جب سائیکل ہوتی ہے اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، دل کا سکڑنا اور دل کا پھیلنا. بالکل ایسے. تو جب دل سکڑتا ہے تو بلڈ جو ہے وہ ہماری آؤٹ فلو کرتا ہے اور ہماری پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے. اور جب وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے یا پھیلتا ہے تو اس کی فلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو جب ہمارا دل فلنگ والے فیس میں ہوتا ہے، جب وہ ڈائلیٹ ہوتا ہے تو یہ کفس جو ہے وہ کمپریس ہوتے ہیں. تو پورا جو بلڈ ہے لوور لمب سے، لوور باڈی سے وہ دل میں جاتا ہے، ود پریشر دل میں جاتا ہے. اور جب دل میں جائے گا تو دل پر یہ اثر آئے گا کہ دل اس کو ایسا فیل کرے گا کہ میرے پاس آئی ایم ریسیونگ بلڈ، مجھے اس کو آگے لے کے جانا ہے. تو اٹ امپرووز اس فنکشننگ. اور جو شریانیں بلاک ہو رہی ہوتی ہیں اس میں پھر نیچرل کولیٹرلز بننے کا جو عمل ہے جس کو ہم بولتے ہیں اینجیوجینیسس، وہ بننے کا عمل تیز ہو جاتا ہے. رائٹ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بڑے آسان الفاظ میں آپ نے سمجھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ ظاہر ہے یہ ایسی بیماریاں ہیں، دل کے امراض ہیں کہ جس کی اگر سرجریز کی بات کی جائے تو بہت ہیفتی اماؤنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، بہت بڑے اماؤنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں. عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کافی لوگ علاج ہی نہیں کرا پاتے. کتنا افورڈیبل ہے؟ اس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں؟ افورڈیبلٹی کیا ہے اس کی؟ یہ ذرا بات کر لیتے ہیں، پھر اس کے پروز اینڈ کونس پہ بھی آئیں گے کہ میں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جی. اچھا، اس کی جو کاسٹ کی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو کیبج سے یا PCI یعنی کہ اینجیوپلاسٹی یعنی اسٹینٹنگ سے کمپیئر کریں تو اس کے مقابلے میں یہ اس کی کاسٹ جو ہے بہت کم ہے. جس ادارے کے ساتھ میں منسلک ہوں اور وہاں پر میں کنسلٹنسی دیتا ہوں وہاں پر ہم اس کو کاسٹ کرتے ہیں 150 یعنی 1,50,000. اور اس میں 35 سیشن ہوتے ہیں اور ہر سیشن جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پر ہماری جو فری آف کاسٹ کنسلٹیشن، وہ تمام جیسے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ان کو فری آف کاسٹ آفر کرتے ہیں، کیونکہ ایز اے فزیشین، ایز اے ڈائبٹالوجسٹ عام طور پہ یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے. ٹھیک ہے. تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز تو ایک کانسیکوینس ہے، اس کے اندر انڈر لائن کازز ہوتی ہیں.
ٹاپ موسٹ میں ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر لپیڈیمیاز ہیں, تو ان امراض کا علاج بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں چونکہ اس کی ظاہر ہے ہماری جب عوام کوئی نئی چیز ٹرائی کرنے جاتی ہے تو کچھ ایک کنفیوژن بھی دماغ میں ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر لانگ رن کوئی سائڈ افیکٹس ہوں یا پھر اس کے کوئی کونز ہوں جس کو ڈسکس کرنا ضروری, کیونکہ ظاہر فائدہ مند تو بہت ہے یہ. ایسا کوئی تاثر ہے کہ جس میں ان دا لانگ رن کوئی اور کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, یا اس پروسیس کے تھرو اگر ہم بات کریں تو اس کے کوئی کون سامنے آتے ہیں؟ I think it's a very good question and very relevant as well. دیکھیں پہلی بات تو میں یہاں پر اس فورم پہ میں انفورس کرنا چاہوں گا کہ ہر مریض جو کہ پی سی آئی یا کیبج کے لیے ایلیجبل ہے اور وہ کروا سکتا ہے تو پہلے وہ ان آپشنز کو ایگزاسٹ کرے. اچھا, کیونکہ یہ ان مریضوں کے لیے ہے جس کے لیے کارڈیولوجسٹ اپنے ہاتھ اوپر کر لے اور کہے کہ بھائی یہ دوائیاں ہیں, یہ 5 6 8 دوائیاں آپ کو زندگی بھر کھانی ہیں, آپ کو چیسٹ پین بھی رہے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوالٹی آف لائف بھی کمپرومائز ہو, سانس بھی پھولے گا, کیونکہ اب آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ پر ہم کوئی انویسو پروسیجر کر سکیں. یہ ان مریضوں کے لیے ہے خاص طور پہ جن کا ہو سکتا ہے وہ پہلے ان آپشنز کو ایگزاسٹ کریں جو میں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے. تو ایڈورس ایونٹ کی اگر ہم بات کریں, پیشنٹ ہائی رسک ہے. جب سے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا, کیونکہ بالکل نان انویسو پروسیجر ہے. تو اس میں 2 چیزیں عام طور پہ مریضوں کو فیس کر سکتے ہیں. مے بی شروع میں ان کو کچھ مسل کریمپس ہوں. ظاہر ہے جو کہ وہ ایک پریشر فیل کریں گے, ایک پریشر ہے جہاں وہ کفلنگ کی جائے گی. اور کچھ مریضوں نے جو ہے کبھی کبھی ریش کی شکایت کی ہے, جو اسکن ریش پڑ جاتا ہے تو وہ ہم اس کو ہی مینیج کر لیتے ہیں ویری ایزیلی. صحیح, مطلب اس کے لانگر رن کوئی ایسے افیکٹس سامنے نہیں آئے اب تک کہ جن کے لیے تھوڑا سا فکر مند ہوا جا سکے یا پھر اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہو. اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز اے ویری سیف ٹریٹمنٹ. زبردست, یہ بہت اچھی بات ہے. اچھا میں چونکہ ان مریضوں کی بھی بات کروں گا کہ کیونکہ 35 سیشنز ہیں, کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بہت کرونکلی ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر ان کے پاس پین کم ہوتا ہے. کس سٹیج پہ اگر آپ کی بیماری ہے تو یہ پروسیس کیا جا سکتا ہے, یہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو پھر لوگ ایک مسکنسیپشن میں آ جاتے ہیں کہ جی میں تو کراؤں گا ہی نہیں, میرا تو چاہے کوئی بھی سچویشن ہو میں تو پھر اس طرف آ جاؤں گا, کیونکہ سرجری سے لوگ زیادہ گھبراتے ہیں. وی ڈو ہیو اے نمبر آف سچ پیشنٹس جن کے لیے جو ایلیجبل ہیں کیبج کے لیے, جن کا کیبج ہو سکتا ہے یا جن کی اسٹینٹنگ بھی ہو سکتی ہے یا پی سی آئی جسے بولتے ہیں. لیکن اسٹل کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں ایک فیئر ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں یار مجھے کیبج نہیں کروانا. کل ہی ایک پیشنٹ ہمارے پاس آئے تو میں نے ان کو بڑا میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی کہ آپ کا یہ ہو سکتا ہے تو آپ کیبج کروائیے, بائی پاس کروائیے. ٹھیک ہے. تو ہی ریفیوزڈ, میں نہیں کرواؤں گا. تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اگر نہیں کروانا چاہتے تو آپ اس آپشن کو کر کے دیکھیں اور اس کو جو ہے آپ یوٹیلائز کریں اس آپشن کو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. اس میں ایکچولی دیکھیں پیشنٹ کی ایجوکیشن اور اس کی کاؤنسلنگ کی بڑی ضرورت ہے. 95-96 سے ایف ڈی اے نے اگر اپروو کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ویلتھ آف ایویڈنس ہے. اور میں تو مریضوں سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ جا کے ذرا گوگل کیجئے, تھوڑا سا یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. یو کین گیٹ اے نمبر آف ویڈیوز اوور دیئر فرام ڈاکٹرس, کارڈیولوجسٹ اینڈ آلسو فرام دا پیشنٹس جن کو بینیفٹس مل رہے ہیں. تو جب آپ کا دل اور دماغ ایک پیج پر آ جائے تب آپ ہمارے پاس آئیے گا, کیونکہ ایز اے رسپانسبل اینڈ ایتھیکل فزیشین ہمیں مریضوں کو بہت فورس نہیں کرنا چاہیے, ان کو امپاور کرنا چاہیے, ان کو ہم ایجوکیٹ کریں, ان کی کاؤنسلنگ کریں اور فیصلہ پھر ان پہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ کہ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسے مریض جو کرونک اسٹیبل انجائنا کے پیشنٹ ہیں اینڈ دے آر ریفریکٹری ٹو دا ٹریٹمنٹ. آئی ایم سوری کچھ میں تھوڑے سے ایسے ورڈ استعمال کر رہا ہوں جس کو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں, سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ دل کا مرض ہے, شریانیں بلاک ہوئی ہیں, 2 یا 3 شریانیں بلاک ہو چکی ہیں یا بلاک ہونے کے قریب ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کوالٹی آف لائف کمپرومائز ہو رہا ہے. ایسے مریض بھی ہیں. ہارٹ فیلئر کے پیشنٹ کے لیے بہت افیکٹو ہے یہ. تو وہ چلتے ہیں, سانس پھولتا ہے, سینے میں درد ہوتا ہے, وہ درد کبھی گردن میں جا رہا ہے, کبھی بازو میں آ رہا ہے, کبھی جبڑے میں جا رہا ہے, ایون کپڑے پہننے میں, نہانے میں وہ ہانپ جاتے ہیں. تو جسٹ امیجن اگر ہم اس مریض کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں تو ہاؤ وڈ وی فیل کہ کوالٹی آف لائف تو ختم ہو گیا. بالکل ایسے. تو ہم ایسے مریض کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے بیکن آف ہوپ, یہ ایک بیکن آف ایک سمجھ لے کہ امید کی کرن ہے ایسے مریضوں کے لیے. اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ مریضوں کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ سگنیفیکنٹ امپروومنٹ جو ہے ان کی کوالٹی آف لائف میں آتی ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب جو ملٹیپل ڈس آرڈرس کے شکار ہوں, لیٹ سپوز اگر انہیں ڈائبٹیز بھی ہے, انہیں اور بھی بیماریاں ہیں, اسکن انفیکشنز بھی ہیں یا پھر اور دیگر ایسی بیماریاں کہ جو
کڈنی کے مسائل بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں آج کل. اگر وہ ملٹیپل ڈس آرڈرز کا شکار کوئی ایسا مریض ہے, کیا وہ بھی یہ ای سی پی لے سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے باڈی جس طرح ریلیٹ کرے گی باقی بیماریوں کے ساتھ, کیا اس سچویشن میں ای سی پی لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایف ڈی اے میں جو اس کی لیبلڈ انڈیکیشن ہے وہ 2 مریض ہیں اینجائنا کے پیشنٹ, ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ عام زبان میں اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جن کی شریانیں 2 یا 3 بلاک ہو چکی ہیں, اور اینڈ دوز پیشنٹس ہو آر ناٹ فٹ فار اینی ٹائپ آف انویسو پروسیجر. اوکے. اور دوسرا پیشنٹ ود ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے. ہارٹ فیلئر کی بھی ایک قسم ہوتی ہے. ہارٹ فیلئر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں عام طور پہ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ دل چلا گیا. جی. ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اب اس قابل نہیں رہا کہ ہماری باڈی کی ڈیمانڈس کو میٹ کر سکے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی اسٹیجنگ ہوتی ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. تو ان میں بھی اس کا بہت فائدہ ہے. 2 لیبل انڈیکیشن ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ یہ پروسیجر کریں گے تو دل کا جو خون کا دورانیہ ہے وہ صرف دل میں نہیں بڑھے گا, بلکہ دوسرے آرگنز کے اندر بھی خون زیادہ جانا شروع ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ کڈنی فنکشن سے امپروو ہو گیا ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹس میں بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جو سیکچول ڈس فنکشن یا ای ڈی کا شکار ہوتے ہیں, اریکٹائل ڈس فنکشن, اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی. کسی کی بینائی بہتر ہو گئی, کسی کی سماعت واپس آ گئی. جو اسٹروک کے مریض تھے اس میں بہتر, اس میں کچھ فائدے ملے. لیکن یہ ظاہر ہے ہم اس کو ان انڈیکیشنز میں پروموٹ تو نہیں کریں گے, لیکن ساتھ میں یہ فائدہ جو ہے مریضوں کو مل رہا ہوتا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب یہ میں خود آج سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور بہت خوبصورت عمل ہے. آئی تھنک اسے مزید اس میں جدت بھی اور باقی چیزیں بھی آنی چاہیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر سہیب احمد جعفری صاحب, اور یقیناً جو آج کی گفتگو تھی آئی تھنک آپ کو بہت پسند آئی ہوگی, کیونکہ سرجری کی جب بات آتی ہے تو میرے خیال سے دل بہت پریشان ہو جاتا ہے, اور ہم سب جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہیں کہ جب انسانی اپنا بھی کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس کیفیت سے گزرتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. بہرحال جی, اللہ پاک شفا دیں سب مریضوں کو جو کہ اس مرض میں مبتلا ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں. آن دیٹ نوٹ ہم یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ثقافت پر, سندھ کے کلچر پر. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ جب بات آتی ہے ٹورزم کی یا پھر اس کی ڈیولپمنٹ کی یا پھر جو امتزاج ہے کلچرز کا آپس میں, تو یقیناً پاکستان جو ہے وہ ٹورزم سائٹ سے بھرا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ورثہ ہے, ہیریٹیج سائٹس ہیں, وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر ان کی طرف دیکھنا شروع کریں یا ان کو پرکھنا شروع کریں یا جا کر ان کو دریافت کرنا شروع کریں تو میرا خیال خاصا وقت درکار ہوگا. اور بہت خوبصورت خطے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں. سندھ کی اگر بات کی جائے تو سندھ میں ٹورزم کے حوالے سے ایسی
سائٹس موجود ہیں کہ جنہیں ایکسپلور کرنے کے لیے میرے خیال سے بہت ساری انرجی بھی چاہیے, بہت ساری جو ہے وہ انتھوزیازم بھی چاہیے, اور بہت خوبصورت ایسے علاقے ہیں کہ جہاں ہسٹری کا ایلیمنٹ بھی آپ کو ملے گا, تاریخ کے جو بہت بڑی بڑی سویلائزیشنز تھیں وہ بھی یہاں موجود ہے. تو سندھ کا جو ریجن ہے وہ اتنا انرچ ہے کہ اسے ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے. ایس ٹی ڈی سی کی جانب سے, سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے بہت زبردست انیشیٹوز دیے گئے ہیں, اور اگر ہم دور حاضر کی بات کریں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بائیسیکل ریلی اناؤنس کی ہے کہ جس میں ان ہیریٹیج سائٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب کس طرح کیا جا رہا ہے اس کو آج جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معزز مہمان فیاض علی شاہ صاحب, ایم ڈی سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایس ٹی ڈی سی. سر کیسے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. سر جس طرح آپ لوگ کام کریں, پہلے تو وی اپلاڈ آپ کی ایفرٹس کہ جتنی یہ کاوشیں کی جا رہی ہیں سندھ کی ہیریٹیج سائٹس کو پروموٹ کرنا. یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت مشکل عمل بھی ہے کیونکہ ایک تاثر ایسا بن گیا تھا کہ جی شاید سندھ میں کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کو, اور اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو جی وہ جو اپر ایریاز ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں نہیں, وہ آتے ہوئے کتراتے ہیں یہاں پر. تو اب جو یہ کاوشیں ہیں یہ تاثر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. کتنا مشکل عمل تھا اس پورے پروسیجر کو لے کے چلنا اور پھر جو ہیریٹیج سائٹس انہیں پروموٹ کرنا؟ عمیر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فار دس پروگرام. آپ نے بہت اچھا موضوع آج چوز کیا ہے ڈسکس کرنے کے لیے, اور یہی کور ایشو ہے جو مجھے سمجھ آیا کہ سندھ کی ٹورزم جو ایک وسیع ثقافتی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے اور اس کی ہیریٹیج ہزاروں سال, میں 5000 پہ بھی نہیں روکوں گا, ہزاروں سال پرانی ہے. بالکل ضرورت اس چیز کی مجھے محسوس ہوئی کہ اس کے بارے میں معلومات دینا, اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا, اس کے ساتھ لوگوں کو اٹیچ کرنا اور اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا, اس کی برانڈنگ کرنا, یہ بہت بڑا چیلنج مجھے نظر آیا. بٹ اللہ کا شکر ہے ود دا ہیلپ آف میڈیا ہمیں جو سپورٹ ملی ہے تو ہم نے اپنا میسج بڑی تیزی سے کنوے کیا ہے, اور اس کے ریزلٹس بڑے تیزی سے آنا شروع ہوئے ہیں, اور بڑے کم عرصے میں ہم اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکے ہیں کہ سندھ ایک امن کی دھرتی ہے, اور سندھ کی جو پروڈکٹ ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. یہاں پہ آپ کو ثقافت بھی مل رہی ہے, ہیریٹیج بھی مل رہی ہے, آپ کو جو ثقافتی جو اپنا ہیریٹیج سائٹس ہیں جو ہزاروں سال پرانے ہیں, پھر ایڈونچر آپ کو مل رہا ہے. ہماری کوسٹل لائن کے اوپر ایک بہت بڑی وسیع جو اپرچونٹی ہے فار دا ٹورزم. تو ہماری موجودہ حکومت کم وقت میں بہت تیزی سے ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور انگیجمنٹ ہے تمام لوگوں کی اس میں, ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ کی طرف زیادہ زور دیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں عوام کے لیے, جس میں جب انویسٹمنٹ آئے گی تو آبویسلی وہ تھنگس امپروو ہوئیں گی, انفراسٹرکچر امپروو ہوگا, اور جب امپروومنٹ آئے گی تو پھر لوگوں کو بھی میسج جائے گا کہ کون کون سا ایریا ان کو اٹریکٹ کر سکتا ہے. جو آپ نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ پرسیپشن ہے کہ ہائی لائٹ کہ جی سیکیورٹی سیفٹی, تو اب وہ تاثر بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے ود دا ہیلپ آف میڈیا آلسو. میں اس کو یقیناً اپریشیٹ کرنے چاہوں گا. تو جب جیسے ہی یہ چیز بیریئرس ختم ہوں گے اور جو یہ روڈ بلاکس ختم ہو رہے ہیں اور لوگوں کو ایک کلیئرٹی آ رہے ہیں, تو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بجائے دور دراز اور ملک سے باہر جانے کے وہ اپنے قریب کے علاقوں کو ایکسپلور کرنے چاہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. وہ فیملی کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سا ایریا ان کو اٹریکٹ کرتا ہے. کراچی کے ساتھ ہی آپ دیکھیں 30 کلومیٹر کے اوپر چوکھنڈی کا قبرستان ہے, اور ایک بہت بڑی ہسٹری ہے. وہ اس سے تھوڑا ہی آگے جاتے تو ہمیں بھمبور کی پرانے آثار ملتے ہیں جس کے اوپر آج بھی اتنی اٹریکشن ہے کہ آپ دیکھیں گے جو کراچی کے لوگوں کو یا قریب کے جتنے بھی عوام ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت بڑی معلومات ہے وہاں پہ. پھر اس سے آگے ہم جاتے ہیں تو ٹھٹا کا ایک پورا ٹورزم زون ہے جو مکلی ہے, شاہجہان ماسک ہے, دین کنجر لیک کی انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارا پرپس یہی ہے کہ عوام کو میکسیمم پاسبل نالج پرووائڈ کریں, ان کو سیفٹی سیکیورٹی کے حساب سے ان کو تھوڑا کانفیڈنس دیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ انفراسٹرکچر کو اتنا امپروو کر دیں کہ عوام بلا خوف و خطر اور آسانی سے اور ایک اکنامیکل طریقے سے ان ایریاز میں پہنچ سکے. ان کو وہاں پہ وہ سہولیات ہونے چاہیے جو ایک عام وزٹر کو ہونے چاہیے تاکہ وہ اپنے ایک اچھا ایکسپیرینس لے کے وہاں سے نکلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فیاض صاحب, کیونکہ میں عام عوام کی بات اگر آپ تک پہنچاؤں تو عوام انٹرٹینمنٹ تو چاہتی ہے, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں جی کہ اگر چھٹی کا دن ہے بچوں کے ساتھ ان سائٹس پہ جایا جائے.
آپ کی کاوشوں کی اگر بات کی جائے تو کس طرح ان سائٹس کو پریزرو کیا جا رہا ہے، یا یہاں پہ جو انٹرٹینمنٹ کے ذرائع ہیں یا جو ایزی ایکسیسیبلٹی ہے، پھر اس کے بعد فوڈ کی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس طرح جو ریجنل فوڈ ہے اسے بھی پروموٹ کیا جانا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں ساتھ ساتھ؟ سر دیکھیں ایفرٹس یہی ہیں کہ عوام کو پہلے تو بتائیں جائیں کہ جب بھی کسی سائٹ پہ لائک کراچی سے جب باہر نکلتے ہیں، ایک تو کراچی اٹ سیلف بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ آفر کرتا ہے اور جو بھی وزٹر ہے کراچی کا اس کو تو ہر طرح سے کی سہولت ملتی ہے، مگر جیسے ہی ہم ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں تو آبویسلی وہ پھر ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ آ جاتا ہے، وہاں پہ کئی مسائل ہوتے ہیں، مگر سندھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن منسٹری آف ٹورزم ہر وہ ایفرٹ لے رہی ہے اور لے چکی ہے آلریڈی کہ تاکہ وہاں پہ جب بیسک جو نیسیسٹیز ہیں، کسی کو واش روم چاہیے، ریسٹ ایریاز چاہیے، یہ بیسک وہ ہیں کہ جس کے بغیر جایا نہیں جا سکتا ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ لوکل کمیونٹی کا ساتھ مل کے یہ تمام سہولیات پرووائڈ کی جائیں، اگر آلریڈی اویلیبل ہیں تو ان کو امپروو کیا جائے۔ فوڈ کے حساب سے آپ نے اچھا مینشن کیا، تو جب سندھ کی فوڈ کی تو اتنی بڑی ورائٹی ہے اور جو ہم یہاں پہ کراچی میں بھی ذرا کم اپرچونیٹیز ملیں، تو ایک سندھ کی جو فوڈ انڈسٹری ہے، جو ہمارا لوکل فوڈ ہیں، وہ خود ایک ٹورزم کی اٹریکشن ہے، بالکل ایسی ہے، تو وہ بھی ان کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں تاکہ جو کمیونٹی ہے لوکل اس کو انوالو کر کے ان ایریاز میں وہ فوڈ کی سہولت بھی پرووائڈ کی جائے، وہ کھانوں کو بھی، تاکہ لوگوں کو ایک نیا ٹیسٹ بھی ملے، تو نہ صرف وہ سائٹ کو وزٹ کریں بٹ وہ ایک نیا ایکسپیرینس بھی لیں کھانے کے حساب سے۔ بالکل یہ بات آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اوور آل جو ایکسپیرینس ہے اسے انہینس کرنا بہت ضروری ہے کہ وہاں جائیں تو وہ سائٹ کی جو سائٹ ویونگ ہے وہ بھی انجوائے کریں، کھانے بھی نئے ٹرائی کر پائیں، نہ کہ وہ کہ اگر کوئی ٹریڈیشنل اگر چیز ہے تو وہ بھی ایکسپلور ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اگر میں بات کروں ایس اے ڈی سی کی جانب سے، تو اب ایک ریسنٹ انیشیٹو آپ لوگ لینے جا رہے ہیں جس میں سائیکل ریلی آپ لوگوں نے ایک انوگریٹ کی ہے کہ جو ہونے جا رہی ہے 24 تاریخ کو۔ اس کو یہ آئیڈیا، کیونکہ میں جب بھی دیکھتا ہوں نا کہ ہماری کوئی ایسی واک ہوتی ہے یا پھر ایسی کوئی سائیکل ریلی ہوتی ہے کہ جس میں پیس کے لیے پروموشن کے لیے بات کی جاتی ہے اور بھی دیگر، آئی تھنک ٹورزم میں یہ بہت اثر انداز اس لیے ہو سکتا ہے کہ لوگ جب سائیکل پہ جائیں گے یا پھر ان علاقوں سے گزر رہے ہیں جہاں وہ جائیں گے تو وہ سائٹ سینگ آلریڈی کر رہے ہیں، تو یہ آئیڈیا کس طرح آیا، پھر اس کے پیچھے کن کن لوگوں سے رابطے کیے، کس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا؟ دیکھیں یہ مختلف سائیکل گروپ آلریڈی کراچی میں کام کر رہے ہیں اور وہ ہر ویکینڈ پہ، ہر چھٹی کے دن وہ مختلف ایریاز میں ضرور جاتے ہیں، اور وہ سارے پروفیشنل تو نہیں، امیچورس ہیں، وہ فیملیز ہیں، وہ مطلب they do this exercise every day almost یا every weekend also۔ مجھے سمجھ یہ آیا کہ اگر ہم ٹیم اپ کریں ان کے ساتھ، اور یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہے، اور ان کی جو لانگر ڈسٹینسز پہ وہ جاتے ہیں، وہ 100 کلومیٹر پلس کے اوپر جاتے ہیں ویکینڈس کے اوپر، تو ہماری جو سائٹس ہیں کراچی سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تھوڑا سا یہ بھی میں کہیں نہ کہیں کچھ گیپ رہ گیا ہے، اس گیپ کو ہم کلوز کرنے کے لیے سمجھ یہ آیا کہ اگر ہم اس ہیلدی ایکٹیویٹی کو ہمارے اپنی ٹورزم کی ہیلدی ایکٹیویٹی کے ساتھ جب لنک اپ کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا پازیٹیو میسج گلوبلی جاتا ہے۔ یہ صرف پاکستان یا کراچی کے عوام کو فوکس نہیں، ہم گلوبل ایک میسج دینے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ایک environment friendly activity, then there's a healthy sports also, then now they will be going like abhi jo pehli rally jayegi, or there will be more programs also. The first rally will be going on 24th starting from Clifton area. They will be riding the bicycles for 65 kilometers from Karachi to Bambor. پرپس کیا تھا کہ بھمبور ایک ایسی سائٹ ہے جو ہماری thousands of years کی ہسٹری رکھتی ہے، کراچی سے بہت قریب بھی ہے، بٹ تھوڑا سا مجھے فیل ہوا کہ اس سائٹ کے لیے ابھی کم معلومات ہیں ہمارے پاکستان میں بھی اور ایبراڈ آلسو۔ اب جب ہم اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی کو ایک سائیکل ریلی کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، تو ایک تو جو کراچی کی عوام جو آلموسٹ 100+ یہ سائیکل رائڈرس ہیں، یہ جب یہاں سے بھمبور تک جائیں گے تو ایک تو ان کی اپنی بھی نالج بڑھ رہی ہے، اور تو کئی لوگ گئے بھی ہوں گے یقیناً، ان کی فیملیز، پھر ان کے جو حلقہ احباب ہیں ان کی نالج، پھر جب وہ پاکستان میں اور باہر وہ میسج جائے گا کہ یہاں سے کس طرح گئے، رستے میں کون کون سا ایریا آتا ہے، دین ہاؤ وی ریچ بھمبور اینڈ واٹ از بھمبور اٹسیلف۔ سر یہ اس سوال کی طرف میں آ رہا تھا، تھوڑا سا یہ بھی گائیڈ کیجیے کہ بھمبور ہے کیا، وہاں کیا کیا جو ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں، کس طرح کی وہاں کی تاریخ کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا۔ سر دیکھیں بھمبور کا جس طرح ہم نے اس کو باب الاسلام سے لنک کیا ہے، اور دین یہ محمد بن قاسم کا ارائیول، بٹ یہ جب اس کے پر ایکسکیویشن ہو رہی ہے تو آلموسٹ 3
लेयर्स हैं इसके हिस्ट्री के। अच्छा, जबरदस्त, इस्लामिक है, देन उसके इंडिया हिंदू है, देन उससे नीचे भी एक प्री हिंदू एक हिस्ट्री है। अभी उसके ऊपर एक्सकेवेशन काम हो रहा है। देयर आर सम फॉरेन एक्सकेवेशन अपना वो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, और वो एवरी डे देयर इज अ न्यू फाइंडिंग फ्रॉम देयर एरिया। तो आप समझिए, और देन इट्स अ वाटर फ्रंट, वो अभी भी वो क्रीक एरिया है, तो उसको तो ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और वो अपने विजिटर्स को चैलेंज करता है वो साइट के, आपके पास लिमिट नहीं है कि आप किस हद तक उसके ऊपर काम कर सकते हैं, बट एक अच्छा एक्सकर्जन भी है आउट ऑफ द सिटी। आप सिटी लाइफ से जब बाहर निकलते हैं, सच अ काम एंड पीसफुल एरिया नेक्स्ट टू द वाटर फ्रंट, जो क्रीक एरिया है उसका, तो वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट करता है, विजिटिंग फैमिलीज को एंटरटेन करता है, और वहाँ पे तो लोगों को हर तरह की एक अपना मालूमात मिल सकती है और एंटरटेन मिल सकती है होल डे के लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं चूंकि ज़ाहिर है हम SCTC की अगर बात करें तो टूरिज्म इज़ दैट थिंग कि जिस पे पूरी इकोनॉमी खड़ी हो सकती है, और दुनिया भर में हमने देखा भी कि जहाँ जहाँ टूरिज्म है वहाँ इकोनॉमीज को बड़ा बहुत ज़बरदस्त बैकबोन माना जाता है। और पाकिस्तान में तो खैर एक्सप्लोर करने की अगर आप निकल जाएं तो मेरे ख्याल एक उम्र कम पड़ जाएगी, आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। सिंध की अगर बात की जाए तो बेशुमार हेरिटेज साइट्स हैं। कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, फिर इन्हें किस तरह प्रमोट किया जा रहा है, फिर जो फ्यूचर प्लान्स हैं SCTC के, वो उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। सर, हेरिटेज साइट की जो बात करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द प्रॉमिस ऑफ सिंध, तो आई थिंक मोर देन 1000 साइट्स हैं। कई तो एक्सप्लोर हो चुकी हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, कई अभी तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। हमारे मुख्तलिफ इदारे हैं जिसमें एंटिक्विटीज़ डिपार्टमेंट है, सकाफत का इलाका है, और हेरिटेज का डिपार्टमेंट है। तो ये मुसलसल एक कंबाइंड एफर्ट हो रही है कि जो ऑलरेडी साइट्स आ गई हैं उनको मज़ीद एक्सकेवेट किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, और उसको प्रिजर्व भी किया जाए। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे मोहनजोदारो है, तो मोहनजोदारो पे एक मुसलसल, क्योंकि वो एक बिल्कुल वो तो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड एक साइट है हमारी, सिर्फ हेरिटेज साइट ऑलरेडी यूनेस्को की डिक्लेयर हेरिटेज साइट है, तो उसके लिए कलेक्टिव एफर्ट हमेशा रहती है। अनफॉर्चुनेट है ये जो क्लाइमेट चेंज है वो डैमेज कर रहा है हमारी हेरिटेज साइट को भी, ग्लोबली भी कर रहा है। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अभी भी हो रहा है। बट आपके साथ एक अच्छी चीज़ भी शेयर कर लूँ कि उस ड्यूरिंग दैट प्रिजर्वेशन एंड, तो उसमें भी अभी कुछ आर्टिफैक्ट्स लास्ट मंथ हमें मिले हैं, तो इट मींस दिस इज स्टिल अ ट्रेजर, बहुत रिच है अभी भी, बहुत रिच है, और उसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बट इस हेरिटेज को अवाम में भी लेके आना है। तो मेरी अपनी फीलिंग है कि शायद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इवन स्कूल के स्टूडेंट्स ऑल्सो, उनको इस एरिया में फोकस करना पड़ेगा। तो हमारे जो तालीमी इदारे हैं, पर्टिकुलर इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, मेरी कुछ बात हुई है अफसरान से, और दे एग्रीड आल्सो इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। उसको निसाब का हिस्सा बनाएं, उनको तालीम दें, और फिर उनको फील्ड ट्रिप्स पे भी लेते हैं, एजुकेशन ट्रिप्स पे लेते हैं। सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। यकीनन मैं जब भी टूरिज्म की बात करता हूँ या सिंध की बात करता हूँ तो हम चूंकि वी बिलोंग टू सिंध, और हम चाहते हैं कि ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में पहुंचे कि सिंध किस तरह इस कल्चर को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फैयाज अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, MD SCTC। और यकीन बाहर जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक अपने एरियाज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और ये ख्वाहिश और लगन नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से घर बैठे बैठे तो हम इस टूरिज़म के जो एलिमेंट है या फिर सकाफत को प्रमोट करना या कल्चर को देखना, ये मुश्किल काम है। बाहर निकलें, सिंध में निकलें, पूरे पाकिस्तान में निकलें, और आई थिंक दिस इज़ द मैसेज कि जो टूरिज़म लवर्स हैं उनको बहुत खुशी होगी सिंध के वाले से सुन के कि जिस तरह काम किया जा रहा है। बहरहाल जी, ऑन दैट नोट आपसे लेते हैं इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफ़िज़।